نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے جو ایام پیدا فرمائے، دن پیدا فرمائے، اسی طرح جو مہینے پیدا فرمائے، بعض کو بعض پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی. جیسے انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے میں بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، خود اپنے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں. اپنی مخلوق میں جس چیز کو جو درجہ اور جو مقام دینا چاہیں ان کی مرضی. اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی مرضی سے اپنی مخلوق میں، ہر مخلوق میں بعض کو بعض سے اونچا فرما دیا. ایسے ہی معاملہ ہے مہینوں کا، ایسے ہی معاملہ ہے دنوں کا. اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرما دی اور ان میں کچھ خاص انعامات اور خاص اکرام اور خاص احکام اللہ رب العزت نے رکھ دیے. یہ محرم الحرام کا مہینہ جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ مہینوں میں بھی بڑی عزت اور بڑی حرمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے مقرر فرمائے سال میں، ان میں یہ مہینہ بھی شامل. اور ایک خاص اکرام اس مہینے کا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف فرمائی، اس کو شہر اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے. جب تو سارے ہی مہینے اللہ کے ہیں، سارے ہی دن اللہ کے ہیں، اللہ رب العزت ہی ان کو پیدا کرنے والے، ان کے مالک ہیں. لیکن جب کسی چیز کی خاص طور پر نسبت کی جائے تو کچھ خاص تعلق اور خاص اہمیت بتانا مطلب ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں اس کو شہر اللہ فرمایا. شہر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص نظر ہے، اللہ رب العزت کے کچھ خاص احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص انعامات. وہ کیا کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک خاص حکم جو ان 4 حرمت والے مہینوں کا بتایا گیا انسانوں کو قرآن مجید میں، کہ اس حکم کے پورا کرنے میں بطور خاص محتاط رہیں. کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بہت بچاؤ. گناہوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے الگ الگ شان ہے ہر اپنی مخلوق میں. اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں اور بعض مہینوں میں عبادات کے ثواب کو بہت بڑھایا. بعض مقامات اللہ رب العزت نے مخصوص فرما دیے کہ ایک عبادت جو انسان کسی دوسری جگہ کرتا ہے، اس جگہ پر جا کر کرے گا اللہ رب العزت وہاں پر اس عبادت کا انعام بہت زیادہ بڑھا دیں گے. جیسے حرم، ہر عبادت وہاں پر 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے. ان 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے جو یہ خاص حکم فرمایا کہ گناہ نہ کرو، اپنے آپ کو گناہ سے بہت بچاؤ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. منوا کہ ان مہینوں میں انسان جو گناہ کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی ناراضگی اور پکڑ زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص قرب والے
ایام ہیں، خاص قرب والے مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان مہینوں میں، تو جو اس وقت میں اللہ رب العزت سے بجائے انعام حاصل کرنے کے، بجائے اللہ رب العزت کی فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، ایسے اعمال کرے جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے ہیں، شرک کا ارتکاب کرے یا کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے، گناہوں کے بارے میں جو ہے وہ ذرا آزادی کا رویہ جو ہے اپنا کر رکھے، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ رب العزت کی پکڑ اور اللہ رب العزت کا عتاب اس شخص پر بڑا شدید ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان 4 مہینوں کی اصل کمائی ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ کو ان مہینوں میں گناہوں سے بہت بچاؤ، بہت جبر کرو، اپنے اوپر روکو اپنے آپ کو، تکلف کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے دور رہو، بچو، اس لیے کہ ان مہینوں میں کیے ہوئے گناہ وہ زندگی کا بڑا وبال بن جائیں گے، بنسبت اس کے کہ سال کے دوسرے مہینوں میں انسان نے گناہ کیے، گناہ اس وقت بھی جائز نہیں ہو جاتا یا اس وقت بھی کم نہیں ہو جاتا، اس کا جو وبال ہے، اس کا جو عتاب ہے، اس کا جو عذاب ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے رہتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ اس کی شدت آ جاتی ہے، اس لیے حکم کرو۔ تو یہ محرم کا مہینہ وہ یہاں پر وہ ویسے تو اس سے سال شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ حرمت والے مہینے یہاں ختم ہو رہے ہیں۔ پیچھے 2 مہینے تسلسل کے ساتھ تھے، تو تیسرا یہ تسلسل کے ساتھ آیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور پھر یہ محرم، اور 1 مہینہ سال کے درمیان میں آئے گا رجب، تو خاص طور پر ان کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ پھر اس شہر اللہ محرم میں، اللہ تعالیٰ کے خاص مہینے محرم میں ایک دن ہے جو ایام اللہ میں سے، ایام اللہ ان دنوں کو کہا جاتا ہے اور ان دنوں کی یادگار ہے جن دنوں میں اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کے بڑے بڑے نمونے ظاہر ہوئے، اللہ رب العزت کے عجائب جن دنوں میں ظاہر ہوتے ہیں زمین پر، وہ دن ایام اللہ میں گن لیے جاتے، شمار کر لیے جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص دن تھے۔ تو ان دنوں میں انسان کا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے آخرت۔ تو یہ شہر اللہ محرم کا جو 10واں دن ہے، جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، عاشوراء کا معنی ہی 10واں دن، اس محرم کا مہینے کا 10واں دن یہ ایام اللہ میں سے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں اس میں ظاہر ہوئی ہیں۔ اس لیے اسلام سے پہلے جو پیچھے امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں بھی اس دن کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس دن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی کثرت کی جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی عمل ایسا ضرور اختیار کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے زمرے میں آئے وہ عمل، تو اس دن میں اس عمل کا کرنا وہ اس کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور انسان کے لیے بڑا سرمایہ بن جاتا ہے۔ تو پچھلی امتوں سے ہی اس کی تعظیم کا معاملہ چلا رہا ہے، خاص طور پہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے ہاں، خاص یہود کے ہاں پھر خاص طور پر اس کی بہت تعظیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نشانی ظاہر ہوئی کہ اس زمین کا سب سے جابر حکمران، سب سے ظالم حکمران اور اللہ رب العزت کے مقابل انا ربکم الاعلی جیسا کفریہ دعویٰ کرنے والا شخص فرعون، اس نے کہا کہ میں ہی اصل رب ہوں، اور بڑا رب اگر کوئی اور رب ہے بھی کائنات میں معاذ اللہ، تو کہا اس سے بھی میں بڑا رب ہوں، ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ ایسی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اللہ رب العزت نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دریا میں غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا کہ در راستہ جو ہے خشکی کا راستہ اللہ رب العزت نے سمندر کے اور دریا کے درمیان سے نکالا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلتی ہوئی اس سے پار ہو گئی۔ یہ فرعون اپنے تکبر میں اپنی قوم کو لے کر جیسے ہی اس راستے میں داخل ہوا، اللہ رب العزت نے پانی اس پر الٹ دیا، تو اس وقت میں سارا تکبر بھول گیا، ساری خدائی بھول گیا، جو اللہ رب العزت کے حضور دعوے کیے سارے کے سارے فراموش ہو گئے،
اس وقت میں پھر پکار پکار کہہ رہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے. جس رب کی طرف مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بلاتے رہے، حضرت ہارون علیہ السلام بلاتے رہے، دلیلوں سے سمجھاتے رہے کہ وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق و مالک نہیں ہے، کوئی قدرت قادر نہیں ہے. لیکن اس وقت اپنے تکبر میں تھا تو ان کی ہر دلیل کو رد کرتا چلا گیا، ہر دلیل. اور آج جب عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سر پر آ گیا، لپٹ دیکھ لی پانی کی کہ اب اس سے نہیں بچ سکتا، تو وہ سارا تکبر، سارا کفر، ساری کی ساری بڑائی جو ہوا ہو گئی. اب پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ میں ایمان. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے عذاب میں پکڑ آ جائے، عذاب اللہ رب العزت کا ظاہر ہو جائے، اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، اللہ رب العزت توبہ قبول نہیں فرماتے، غرق ہو گیا اسے. یہ واقعہ صحیح احادیث میں کہ یہ اسی یوم عاشور میں پیش آتا ہے. اس کے علاوہ اور کئی واقعات کا ذکر کیا مختلف روایات میں، جو اس قدر مضبوط روایات نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہونے کے جو اشارات اور اقوال موجود ہیں اس میں. تو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، بعد میں یہود کہلائے، یہ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے اس دن کا. اور کسی بھی دن کی تعظیم کا بہترین طریقہ یہ، بہترین عبادت اس دن کی یہ ہے، کوئی بھی دن اپنے لیے قیمتی بنانا ہو کہ انسان اس دن کا روزہ رکھے. اس لیے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں مشغول ہونا نہیں پڑے گا پورا دن. انسان باقی اب کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت میں اس وقت تک ہے جب تک باقی مصروفیات سے کٹ کے وہ کام کر رہا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ رکھ لیا، نیت کر لی کہ روزہ ہے، اب باقی دنیا کی مصروفیات چل رہی ہیں، اپنی ضروریات چل رہی ہیں، اپنے جو ہے وہ ارد گرد کے کام چل رہے ہیں، اپنے معاشی مسائل ان کو حل کرنے کی فکر ہو رہی ہے، تجارت چل رہی ہے، لوگوں سے میل جول چل رہا ہے، تو عبادت ساتھ ساتھ جاری ہے. ہر سانس اس عبادت میں گزر رہا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے. تو کوئی بھی دن ایسا جس میں روزہ رکھنا ممنوع نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ایام ایسے ہیں سال کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، وہ دن اگر نہ ہو تو کسی بھی دن کو قیمتی بنانے کا اور ذخیرہ آخرت بنانے کا سب سے بہترین طریقہ اور ذریعہ وہ ہے کہ انسان اس دن کا روزہ رکھے. اب روزے کی حالت میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ گناہ نہیں کرنا، اپنی زبان کی، اپنی آنکھوں کی اور دل کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ گناہوں میں مشغول نہ ہو. اس کے علاوہ انسان باقی جو بھی کام کر رہا ہے تو ان کاموں کے ساتھ ہر لمحہ، ہر آن فرشتے اس کی عبادت لکھ رہے ہیں کہ آدمی عبادت میں. اللہ تعالیٰ کے سمجھدار بندے کسی بھی دن کو قیمتی بنانے کا یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو ان کے یہاں اس چیز کی عادت تھی کہ اس دن کی تعظیم کرنی ہے اور اس دن کو عبادت میں صرف کرنا ہے. تو کیا کرتے؟ اب انسان اگر سارا دن تلاوت کرنے کے لیے بیٹھے اکتا جائے گا، سارا دن نوافل پڑھنے کی نیت کر لے تھوڑی دیر میں اکتا جائے گا، صدقہ خیرات کرے گا کتنی دیر کرے گا بس ہو جائے گا، لمحوں کا کام ہے. تو پورا دن عبادت میں گزرے، اس دن کا ایک لمحہ بھی عبادت کے پہلو سے خالی نہ ہو تو روزہ رکھ لیا. دن شروع ہوا طلوع آفتاب سے، اس سے بھی پہلے سے روزہ رکھا ہوا ہے، طلوع فجر کے وقت سے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دن ختم ہوتا ہے غروب آفتاب پر. تو دن پہلے ختم ہوا، عبادت بعد میں ختم ہوئی. غروب آفتاب چند گھڑیاں پہلے ہوتا ہے، افطاری چند گھڑیاں بعد ہوتی ہے. تو پورے دن کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گیا جو عبادت میں نہ لکھا جائے، تو قیمتی ہو گیا سارا دن. اور پھر دیکھو انسان باقی جو عبادات کرتا ہے روزے کے بغیر کر رہا ہے تو ہر عبادت کا اپنا اپنا اجر ہے، اپنا اپنا ثواب ہے، اپنا اپنا وزن ہے. لیکن وہ عبادت روزے کے ساتھ کی، نماز پڑھی روزے کے ساتھ، تلاوت کی روزے کے ساتھ، جو ذکر کیا دن بھر میں تھوڑا بہت وہ بھی کیا روزے کے ساتھ، جو صدقہ خیرات کیا، انفاق کیا وہ بھی کیا روزے کے ساتھ. تو اب باقی بھی ہر عبادت وہ اضعاف مضاعفہ ہو گئی، بہت زیادہ اس کا اجر بڑھ گیا کہ روزے کی حالت میں یہ کام ہے، روزے کی حالت میں یہ کام ہے، روزے کی حالت میں یہ کام ہے. تو وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اختیار فرمایا. آپ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو کون جانتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ یہ دن بڑا قیمتی دن ہے،
اور اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت اور عظمت والا دن ہے، اللہ رب العزت کے اپنے ایام میں سے، ایام اللہ میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شروع سے ہی عادت بنائی مکہ مکرمہ سے ہی کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، تو سب مسلمان رکھتے تھے۔ اور اسلام کے ابتدائی پورا جو مکہ مکرمہ کا دور ہے، پھر مدینہ منورہ کے ابتدائی سال روزہ فرض نہیں تھا، رمضان المبارک کا یہ ہجرت کے بعد فرض ہوا۔ تو اس وقت تک پابندی کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا تھا اور اہتمام کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا تھا وہ یہ یوم عاشور کا روزہ تھا، سب لوگ رکھتے تھے۔ گو ایک طرح سے اس کو لازم اور واجب سمجھا جاتا تھا کہ اس دن کا سب نے روزہ رکھنا ہے۔ مدینہ منورہ میں اللہ رب العزت نے جب رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیے اور یہ ایک عبادت اللہ رب العزت کی پورا ایک مہینہ اس کے لیے مقرر فرما دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا ہی رکھنا انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا، اس کے لیے یہ اختیاری نہیں رہا۔ تو اب یہ بھی باقی روزوں کی طرح نفل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرمایا، کبھی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام میں سے بہت بڑی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو نقل کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند کام کبھی بھی ترک نہیں فرمائے عبادت کرنا، ان میں سے ایک کام یوم عاشور کا روزہ رکھنا بھی تھا۔ اور دنیا میں اپنی موجودگی کے آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عاشور کا روزہ رکھا، اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، کیونکہ ان کے ہاں بھی یہ تعظیم چلی آ رہی۔ اور یہ بات بارہا آپ حضرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کئی دفعہ واقعات میں عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کفار کی مشابہت کو اس میں پسند نہیں فرماتے تھے، کہ عمل اگر ایسا ہے کہ وہ بھی عبادت اور نیکی کی نیت سے کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، دونوں اللہ رب العزت کی عبادت کی نیت سے کرتے اور عمل بھی عبادت ہے، تب بھی اس کے کرنے میں ہمارے اور ان کے کرنے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آ جانا چاہیے، کہ اسلام کا طریقہ الگ ہے اور دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسری جو اقوام ہیں، ان کا طریقہ الگ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا لئن عشت، اگر میں آئندہ سال بھی دنیا میں موجود ہوا تو ہم اس کے ساتھ تاسوعا یعنی 9 کے دن کا روزہ بھی ملا لیں گے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم آنے سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، تو وہ آیا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھے ہوں، لیکن امت کے لیے ایک تعلیم آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا پختہ کہ آئندہ سال سے ہم یوم عاشور کا 1 روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ 1 روزہ ملائیں گے۔ اور وہ ملانے والے روزے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عزم اور ارادہ جو ظاہر فرمایا وہ یہ تھا کہ ہم اس سے پہلے والے دن یعنی 9 تاریخ کا روزہ رکھیں گے اس کے ساتھ۔ تو اب پوری سنت یہ ہو گئی کہ یوم عاشور کے 9 کا بھی روزہ رکھا، 1 دن پہلے یعنی 9 کا روزہ رکھا جائے اور یوم عاشور 10ویں کا روزہ رکھا جائے، تو یہ کامل سنت ہو گئی۔ لیکن اب سنت میں یہ بات ہے کہ 1 روزہ ملانا ہے، کوئی شخص پہلے والا روزہ اگر نہیں رکھ سکا تو وہ آگے والا روزہ ملا لے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر تو عمل ہو ہی جائے گا کہ روزہ ہمارا اسلام کا اس دن کا جو روزہ ہے وہ 1 نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کی مخالفت اختیار کر لی، ہم 1 کی بجائے 2 روزے رکھیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت میں دوسروں سے بڑھیں گے نہ کہ ان سے پیچھے ہوں۔ تو وہ اگر 1 کرتے ہیں ہم ان سے بڑھ کے 2 کریں گے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ خیر امت ہے، بہترین امت ہے، تو اس کا عمل بھی دوسرے لوگوں سے بہترین ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم فرما دی۔ اور پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو خطبے میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ سوال تھا کہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں تو اس روزے پر ملے گا کیا؟ انسان جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ چاہتا ہے، اللہ رب العزت سے اس کا اجر و ثواب چاہتا ہے، کیونکہ محتاج ہیں ہم سب۔
غنی نہیں ہے کہ ہم بس کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کچھ ملے نہ ملے ہم کریں، نہیں، ہم فقراء ہیں، ہم محتاج ہیں۔ جو فقیر اور محتاج ہوتا ہے وہ معاوضے پر نظر رکھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کی نظر معاوضے پر ہوتی ہے۔ تو معاوضہ کیا ہے، اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ ضرور معاف فرمائے۔ احتسب علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی قوی امید رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی امید اللہ تعالیٰ سے اس بات کی رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی تمنا رکھتا ہوں ان یکفر السنۃ التی قبلہ، پچھلے عاشور سے اس عاشور تک جو سال گزرا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور اس گناہوں کا کفارہ اس روزے کو بنا دیں گے۔ 1 دن کا روزہ، چند گھنٹے کی بھوک پیاس، اللہ رب العزت کی طرف سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور سنت کامل ہو جائے کہ اس کے ساتھ روزہ ملا لیا جائے۔ اور دیکھو یہ یوم عاشور کے روزے کی سنت اب 3 طرح ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ 9 اور 10 کا اگر نہیں رکھ سکا کوئی انسان تو 10 اور 11 کا روزہ رکھے، اور اگر کوئی 2 روزے نہیں رکھ سکتا اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، کوئی ایسی پریشانی نہیں رکھ سکتا 2 روزے اس کو، تو بھی یوم عاشور کے روزے کی فضیلت ضائع نہ کرے، 1 ہی دن کا رکھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب عطا کرے، لیکن اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت قیمتی دن ہے، سال میں 1 ہی بار آتا ہے، پتہ نہیں آگے پھر آئے یا نہ آئے۔ حضرات اسلاف کے ہاں اس کا اتنا اہتمام تھا کہ سلف میں ایک بڑے بزرگ فقی امام محدث روزے کی حالت میں تھے، یوم عاشور آ گیا، انہوں نے روزہ رکھا، سفر کی حالت میں تھے، یوم عاشور آ گیا، انہوں نے روزہ رکھا، تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم نے آپ کو دیکھا آپ سفر میں رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ آپ بعد میں قضا کرتے ہیں، تو یہ تو نفل روزہ تھا، آپ نے یہ رکھ لیا۔ تو میں بھائی اللہ رب العزت نے یوم عاشور کے رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں تو خود فرما دیا کہ نہ رکھ سکو، سفر کی وجہ سے مشکل ہو، مرض کی وجہ سے مشکل ہو، فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر دو۔ اس روزے کی ہو نہ ہو مجھے کیا پتا ہے کہ دوسرے دن میں اس کی گنتی پوری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو اس لیے یہ تو یہی خاص دن کا روزہ ہے، اس لیے ہم اس دن میں رکھیں، اتنا اہتمام۔ اور ہمارے لیے امت کے لیے اہتمام کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس سنت کو ترک نہیں فرمایا، اس عمل کو ترک نہیں فرمایا، تو بس اس سے زیادہ تاکید کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے اس دن کو قیمتی بنانے کے لیے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عبادت کو اختیار کریں۔ کل انشاءاللہ یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں یوم عاشور ہے، 10 محرم کا دن ہے۔ جنہوں نے آج اور کل کا ملا کے روزہ رکھ لیا پہلے سے ہوشیار تھے، انہوں نے سنت کے پہلے اس کو طریقے کو اختیار کیا، تو بہت مبارکباد۔ جو آج نہیں رکھ سکے کل اور پرسوں کا روزہ رکھ لیں، اور جو 2 نہیں رکھ سکتے وہ 1 ہی رکھ لیں، 1 کو نہ جوڑے، یہ سوچ کے کہ چونکہ ہم سے 2 نہیں رکھے جا سکتے تو 1 بھی نہ رکھیں، ایسا نہ کریں۔ جو 2 نہیں رکھ سکتے حقیقی کسی عذر کی وجہ سے وہ 1 دن کا روزہ ضرور رکھ لیں، ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، ہر کوئی گھروں میں ہی ہوتا ہے، باہر جا نہیں سکتا، تو اس دن کا روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت قیمتی دن بن جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ پورے 1 سال کے گناہ اس میں معاف ہو جائیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں، امت اسلام میں اس دن کا جو تذکرہ ہے، اس دن کی جو یاد ہے، وہ ان واقعات کی وجہ سے اب محو ہو گئی، لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ یوم عاشوراء تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ایک فضیلت والا دن چلا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تذکرہ چلتا ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے، کہ اس دن اس روئے زمین پر ایک ایسا بدترین ظلم ہوا جس پر یہ امت قیامت تک شرمندہ رہے۔ حق یہی ہے قیامت تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پیارا خاندان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول جنتی سردار حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے ساتھ میدان کربلا میں مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے۔ ہمارے ہاں اسی دن کے عنوان سے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور لوگ یہی جانتے ہیں کہ شاید یہ 10 محرم کا دن اس واقعے کی وجہ سے ہی کچھ جو ہے وہ اس کا کچھ امتیاز ہے، اختصاص ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس کی شہرت۔
تو یہ دن ہمارے ہاں جو اس کا بہت سڑکیں بند ہوں گی، چھٹی ہوگی اور عجیب و غریب قسم کے کچھ کام ہو رہے ہوں گے جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، بجائے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے ناراض کرنے والے کا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا اس دن میں شہید ہونا، اور اس دن ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ ہم ہمیشہ پوری امت قیامت تک اس کی وجہ سے شرمندہ رہے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں یہ کام ہوا، مسلمان کہلانے والے لوگوں کے ہاتھوں۔ اور کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے بیٹے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھول مجھے دیے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کے سرداروں میں سے ایک قرار دیا، کوئی بھی مسلمان، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت سے محبت کو ہمارے ایمان کا لازمی خاصہ قرار دیا، اور اہل بیت میں جن حضرات کو خاص فرمایا، ذکر فرمایا الگ کر کے، جن کو ذکر فرمایا کہ ان کی محبت لازمی ہے، یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ ہیں جو پھر اہل بیت میں جن کے ساتھ خاص طور پر محبت رکھنے کا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے، ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص کے سامنے اس واقعے کا ذکر ہو، اس واقعے کو پڑھے، اس واقعے کو سنے، بلکہ صرف اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر صرف اس واقعے کا تصور کرے کہ زمین پر ایسا ظلم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ اس زمین پر تڑپائے گئے اور شہید کیے گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آنسو روک لے، اپنا رونا روک لے اور اپنے دل کو غمگین ہونے سے روک لے؟ ممکن ہی نہیں ہے اس طریقے سے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شقی انسان مسلمان کہلانے کے باوجود جو اس واقعے کے تصور سے بھی غمگین نہیں ہو جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آ جاتے، اس کو تو بار بار کلمہ پڑھنا ہے، بار بار اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، بار بار اللہ رب العزت سے سچا ایمان مانگنا چاہیے کہ جس دل میں حضرات اہل بیت کی اتنی محبت نہ ہو کہ وہ ان کی مظلومیت پر غمگین ہو جائے، اس میں ایمان کہاں پایا جائے، کہاں پڑا ہوگا اس میں ایمان، اور کس درجے میں پڑا ہوگا ایمان، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ لیکن ہم بھائیوں کوئی ایسے آزاد لوگ نہیں ہیں جنہیں ہر معاملے کو خود سلجھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو کہ کوئی صورتحال پیش آ جائے تو کیسے اس میں رویہ رکھنا۔ ہم غلام ہیں، بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی کامل شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کے قدمین مبارکین کے صدقے کے، ہمارے پاس ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم موجود ہے، عملی تعلیم موجود ہے۔ ہم جب خوش ہوتے ہیں، ہم نے خوشی کیسے منانی، کوئی بھی خوشی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے اس طرح خوش ہونا ہے، خوشی میں اس حد کو پار نہیں کرنا، ورنہ یہ تمہاری خوشی شیطانی خوشی بن جائے گی اور بربادی میں ڈال دے گی اگر اس حد کو پار کرو گے۔ ایسے ہی غم میں سکھایا کہ غم میں بھی کچھ حدود ہیں، ان کو پار نہیں کرنا۔ کوئی آفت آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے، ہم اپنے غم کا کس طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غموں سے گزر کے عملی طور پر ہمیں سکھا گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غم شروع کب سے ہو رہے ہیں، تصور کرو۔ ایک شخص نے زندگی میں جب شعور کے ساتھ سانس لیا، جب وہ پہچاننا شروع کرتا ہے لوگوں کو، اس کو پتا چلا کہ اس کا دنیا میں سب سے محبوب ترین رشتہ والد دنیا میں موجود ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ اس بچے کی زندگی کا آغاز ہی کس سے ہو رہا ہے؟ غم سے۔ وہ بچہ جب رشتوں کے ساتھ کچھ جذباتی تعلق رکھنے کے قابل ہوا، ماں بھی دنیا سے تشریف لے گئی، دادا نے اپنی پرورش میں لے لیا، جب لڑکپن کی عمر کو پہنچے دادا بھی دنیا سے تشریف لے گئے، چچا نے پرورش میں لے لیا، جب ذرا مضبوط ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھالنے قابل ہوئے کہ اب جنہوں نے میری پرورش کی ہے چلو ان کے احسانات کا بدلہ انہیں دوں اور ان کی خدمت کروں، چچا بھی دنیا سے چلے گئے۔ ایمان کے معاملے میں سب سے پہلا غمخوار اللہ رب العزت نے جسے بنایا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بیوی کو، جس کے ذریعے تعالیٰ اولاد عطا فرمائی، اولاد ہوئی، چھوٹی چھوٹی اولاد، بیوی بھی دنیا سے تشریف لے گئی۔
اللہ تعالیٰ نے جتنی اولاد عطا فرمائی ساری کی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کے سامنے دنیا تشریف لے گئی، سوائے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ساری اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے پیارے پیارے دوست، کتنے پیارے پیارے ساتھی، کیسے کیا پیارے پیارے رشتے تعلقات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کر دفن فرمائے۔ ہمیں یہ سیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے یا ہم اس میں آزاد ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ غم آ جائے تو کیسے اس کو منانا ہے اور اس غم میں کیا کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزوں سے اتر کے تعلیم دی۔ ہم غم میں رو سکتے ہیں، آواز نہیں نکال سکتے۔ ہم غم میں آنسو بہا سکتے ہیں، پیٹ نہیں سکتے، اپنے آپ کو ایک تھپڑ نہیں مار سکتے، ایک دفعہ بال نہیں کھینچ سکتے، منع ہے ہمارے لیے۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور اپنی درخواست عرض کر سکتے ہیں، لیکن چیخ چلا نہیں سکتے، نوحہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما کر گئے، لعنت فرما کے میں لعنتی ترین آوازیں جو اللہ رب العزت کے ہاں ہیں وہ خوشی کے وقت میں ڈھول بجانے کی آواز، ناچنے گانے کی آواز، اور غم کے وقت میں نوحہ کرنے کی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ اور سب سے ملعون آواز ہے یہ۔ لوگ جو بعد میں پتہ نہیں کتنی صدیاں بعد پیدا ہوئے وہ امت کو سکھائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا غم ہے تو کس طریقے سے منانا ہے۔ ایک دن اتنی عظمت والا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے، اور مہینہ ایسی عظمت والا جس میں نافرمانی کے کام ممنوع قرار دے دی کہ ان میں اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا، ہوشیار رہنا۔ پھر دن اتنی عظمت والا جو اللہ رب العزت کے ہاں ساری شریعتوں میں ایک عظمت والا دن چلا آ رہا ہے، اور اس دن میں ہر وہ کام ایک ایک کام نوٹ کرتے چلے جائیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جس کی اس شریعت میں معمولی سی بھی گنجائش موجود ہو کہ ہم یہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، خواہ وہ کسی کا غم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سوچئے کہ اس دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے تھے، اس سے بڑا غم بھی اس روئے زمین پر کوئی آ سکتا ہے؟ ان صحابہ کرام سے کوئی پوچھے جنہوں نے وہ وقت دیکھا۔ ہمارے لیے تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے تو دنیا اس دن کے بعد اندھیرا ہو گئی جس دن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پہ مٹی ڈال دی۔ ہمارے لیے روشنی نہیں اس کے بعد اس دنیا میں۔ اس سے بڑا غم بھی کوئی ہو سکتا؟ اتنا بڑا غم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ میرے کسی امتی کو اگر زندگی میں غم پیش نہ آئے، یعنی اس کا کوئی اپنا فوت نہیں ہوا، فضیلت بیان فرمائی کہ جس کے بچے فوت ہو جائیں، اور اتنا بڑا غم ہے والدین کے لیے کہ چھوٹے بچے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جنت، تو فرمایا کہ جس کو غم نہ آئے اب وہ کیسے ہی اجر و ثواب حاصل کرے؟ فرمایا کہ وہ میرا دنیا سے جانا سوچا کرے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکا۔ کتنا بڑا غم ہے امت کے لیے، سوچے گا۔ تو ہمیں اس غم میں اجازت دے دی گئی کہ ہم اپنے بال نوچیں، ہم اپنے آپ کو ماریں، ہم پیٹیں، ہم اپنے آپ کو زخمی کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے تھے، ہم آپ کی زیارت نہیں کر سکے۔ کیا ہے، انسان سوچتا ہے بیٹھ کے محبت سے، اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک آنسو آتا ہے کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، کاش میں بھی آپ کی زیارت کر سکتا، کاش میں بھی آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوتا، آپ کے ساتھ مل کے اللہ کے دشمنوں سے لڑتا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا۔ رو پڑتا ہے اللہ رب العزت کے سامنے محبت میں، بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ ان کی محبت رکھو دل میں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان اس غم کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، لیکن اس غم میں اللہ رب العزت کو ناراض کرنا، اس غم میں ناراضگی والے اعمال کی دعوت دینا، اور پھر ان میں کسی بھی قسم کی معاونت کرنا۔ حضرات اہل بیت سے، ان شہداء سے، کربلا والوں سے آج کے دن محبت کیا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے، آج آپ کہیں اس کا ثواب اللہ رب العزت ان کو پہنچے۔ ہمارے لیے تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ محبت کے اظہار کا یہی ذریعہ ہے کہ ان کے لیے انسان اعمال بھیجا کرے۔ ہم بھی اللہ رب العزت کو آج جتنی عبادت ہو جائے، کل کے دن میں جتنی عبادت ہو جائے، کوئی صدقہ خیرات کر دیں، صحیح شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے، کہیں فقراء کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں، حاجت پوری کر دیں، یا اللہ اس کا ثواب ہم نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ طریقہ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی یاد بنانے کا یہ طریقہ سکھا کر گئے کہ جب تمہیں یاد آئے تمہارے نبی کی، تم کہو یا اللہ ہمارے نبی پر رحمت نازل فرما، ہمارے نبی پر رحمت نازل۔ ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو رحمتوں ہی رحمتوں میں اور ہر لمحہ بڑھ رہی، لیکن کیا ہے کہ ہمیں یاد منانے کا طریقہ سکھایا گیا کہ ایک غم ہے، ایک افسوس ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے، ہم اس زمانے میں نہیں ہو سکے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پا سکے، ہم اس غم میں اپنے دل کو تسلی کیسے دے، سمجھائیں کیسے؟ پر میں تم کہو یا اللہ ہمارے نبی پر رحمت نازل کریں، یہ طریقہ جی۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ بھی کس طرح اپنی محبت کا اظہار کرتے، سچی محبت کا۔ درود شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر شامل ہے۔ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے پورا ہی تب ہوتا ہے جب وہ آل ہی کہتے ہیں۔ تو یہ ان کے ساتھ ہمارا سچی محبت کا اظہار ہے الحمدللہ، اور ہر مسلمان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے دعا کرے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو جیسے اپنے والدین کو اعمال بھیجتا ہے انسان، ان کے لیے نیکیاں کرتا ہے، ان کے لیے صدقات خیرات کرتا ہے، اسی طرح ان کا حق سمجھ کے ان کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، ہمیں اس غم کو منانے کا، اس غم کے اظہار کرنے کا، اور اس غم کو اپنے لیے اجر و ثواب بنانے کا طریقہ بھی اس میں سمجھائے۔ ہم اس چیز کے محتاج نہیں کہ ہم اس غم کو کھڑے ہو کر دنیا کے لیے ایک تماشا بنائیں اور جو ہے وہ ایسے کام کر کے اس کو ضائع کریں جو اللہ رب العزت کو مزید ناراض کرنے والے۔ تو بھائی یوم عاشور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کو قیمتی بنائیں، اچھے اعمال کے ذریعے روزہ رکھیں، صدقات خیرات کریں، اور اس دن میں یہ جو واقعہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک محبت والا اور ایک غم والا تعلق جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان حضرات کے لیے ایصال ثواب کرے، جو بھی اعمال ہو جائیں ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔